الحمدللہ آج یہ تاریخی بات ہے کہ آج کے دن دو باتیں بڑی اہم ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا فضل اس کا شکر ہے کہ ہماری 4ویں پشت میں حافظ قرآن ہوا ہے۔ پہلے دادا، پھر ہمارے والد، پھر اللہ نے ہمیں بنایا، پھر آگے بچوں کو بنایا ہے۔ تو چوتھی نسل میں اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام کا آغاز کرا دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مدرسہ اور یہ جو اسکول، یہ کالج، یا ہاسپٹل، یہ لڑکیوں کی تعلیم کا جو ادارہ یا خانقاہ، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ یہ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاص شاگردوں میں سے تھے حضرت مولانا شرافت صاحب رضی اللہ عنہ، جو میرے دادا تھے۔ حضرت کی یہ قرآن تھی اور یہ محنت اور کوشش تھی، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اس گاؤں میں جتنا ہم نے کچھ کیا اس سے کچھ اور آگے کرنا چاہیے۔ اور بارہا حضرت سے میں یہ بات سنتا تھا تو کئی دفعہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم لڑکیوں کے لیے کوئی ایسا نظام بنائیں جو اسلامی ہو، شریعت کا نظام ہو، جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم وہ بچیاں حاصل کر سکے۔ اور حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب دامت برکاتہ سے آپ نے بہت قیمتی باتیں سنی ہے، کیونکہ یہ دفعہ شروع ہوا وہ تو بہت پرانی بات تھی۔ ہمارے سامنے بھی بجلی والی مسجد میں بھی لڑکیوں کا تعلیمی سلسلہ شروع کیا آپ نے، پھر گاؤں میں بھی، گاؤں گھروں میں بھی سلسلہ شروع کیا، لیکن وہ کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت کے دنیا سے جانے کے بعد وہ سلسلہ جو چلا تھا وہی دفن ہو گیا۔ لیکن انشاءاللہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ حضرت کے جو مقاصد تھے، جو آپ کے اغراض تھے، انشاءاللہ ان کو دفن نہیں ہونے دیں گے، بلکہ انشاءاللہ جو دفن ہوگا ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو اس تمام کی جو چیزیں ہیں، جو کاوش ہے، جو کوشش آپ حضرات نے دیکھی ہے، الحمدللہ اس کے لیے ہماری ایک پوری جماعت ہے۔ اور ہمارے عزیز و اقارب میرے ساتھ بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں کہ جو صحیح مخلص ہیں اور جن کے اندر دین کی خدمت کے کرنے کا ایک جذبہ ہے، ایک مادہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کھانا ملے نہ ملے، ہمیں پانی ملے نہ ملے، لیکن قوم کو تعلیمی اعتبار سے بیدار کیا جائے، قوم کو سود سے بچایا جائے، قوم کو نہ سود کھلایا جائے، نہ سود دلوایا جائے، نہ ان سے لیا جائے۔ کسی بھی اعتبار سے کہ جس اعتبار سے بھی ہماری کوشش اور جدوجہد ہو سکتی ہے، وہ ہم اپنی قوم کو، پوری امت کو تعلیم پر اور دینی مزاج پر لائے۔ ان میں بالخصوص ہمارے بھائی ظہیر احمد صاحب، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی اس میں بڑی محنت رہی، بڑی کوشش ہے ان کی، اور تعمیر مسجد کے لیے انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اللہ ان کو اپنی طرف سے اس کی جزا دے۔ دوسرے بھائی ارشاد صاحب ہمارے کشمیر سے تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ وہ انجینئر ہیں۔ ہمارے بھائی اقبال صاحب ہیں جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک ہیں، کمپنی چلاتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہمارے بھائی ناصر صاحب ہیں، جس مسجد میں میں خدمت انجام دیتا ہوں، اس کے صدر ہیں۔ بھائی حاجی ایوب صاحب ہیں، بھائی وسیم صاحب ہیں، اور ہم سب کے جو سرپرست ہیں وہاں کے، جو ہماری کی تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، حاجی شریف صاحب، ماشاءاللہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ رہی، اور بہت سارے جو ساتھی وہاں سے آئے ہیں، ماشاءاللہ ان تمام حضرات نے اس کے لیے دعائیں کی، کوششیں کی کہ یقیناً ہمیں اس علاقے میں جا کر کے جو تعلیمی اعتبار سے بہت پیچھے ہے، وہاں جا کر کے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر ہمارا یہ گاؤں الحمدللہ محنت میں، کوشش میں اور ہمدردی میں اور تعاون کرنے میں سب سے آگے رہا ہے۔ اس علاقے میں جب 2013 کا فساد ہوا تو اس میں جب لوگوں کو پرسان حال نہیں تھا، ہر انسان پریشانی کے عالم میں تھا، اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت میں ہمارے گاؤں کے لوگوں نے مدینہ منورہ کے لوگوں کی جو مثال تھی اس کو تازہ کر کے دکھا دیا کہ جب لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، تعلیم سے دور ہو گئے، جن کی مساجد ختم ہو گئی، نماز سے پریشان ہو گئی، بچیوں کے سروں پہ سے دوپٹہ چھین لیا گیا اور ان کی بے حرمتی اور بے عزتیاں ہوئی، ایسے وقت میں الحمدللہ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے بڑا ساتھ دیا۔ جن کے پاس 2 کمرے تھے، ایک کمرہ ان کو دیا، ایک کمرے میں ہم رہیں گے، ایک کمرے میں آپ رہیں گے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، گاؤں کے لوگ الحمدللہ بڑا تعاون فرماتے ہیں ہمارے لیے۔ اور میں بات ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بہت سے لوگ مخالف بھی ہوں گے، میں نے کہا علاقے میں کیا، گاؤں میں کیا، ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اصل تو ہمیں اخلاص کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قابلیت دی ہے یہ اس کو اللہ قبولیت میں تبدیل فرما دے۔ میرے عزیز دوستوں، قابلیت اصل چیز نہیں ہے، اصل تو قبولیت ہے کہ اللہ کے یہاں انسان جب قبول ہو جاتا ہے پھر اللہ قابلیت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ قابلیت اور قبولیت نہ ہو تو وہ کوئی چیز نہیں ہوا کرتی ہے، اخلاص شرط ہے۔ ہمارے حضرت مولانا شرافت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا فرمایا کرتے تھے
حضرت سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت بہت سب چیزیں بڑی آسان ہیں، عالم کا بننا، حافظ بننا، حاجی بننا، یہ سب آسان ہے، لیکن حاجی نمازی بننا بڑا مشکل ہے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، یہ صحیح ہے، حاجی بننا بھی آسان ہے، جیسے حافظ، عالم، حاجی یہ سب کچھ بننا، نمازی بننا بھی اتنا آسان ہے۔ فرمایا کرتے تھے مخلص بننا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس نے میرے عزیز دوستوں، میں تو یاد کر رہا تھا کہ وہ کمزور تھا، پڑھائی کے زمانے میں بڑا کمزور تھا۔ تو حضرت نے آخری بات میری، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کہا یہ پڑھ بھی نہیں پائے گا، قرآن پڑھ لے گا تو یاد نہیں ہو پائے گا، تو حضرت نے میرے ذمے دو تین کام لگائے۔ یہ سننے کی بات ہے کہ انسان کسی بھی چیز میں اگر ناکارہ ہو جائے تو وہ کامیاب کیسے ہوتا ہے۔ تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ تجھے کام کرنا ہے، ایک تو تجھے روزانہ مسجد کی صفائی کرنا ہے۔ ذہن میں یہ نہیں رکھنا ہے میں محتمین کا ہوتا ہوں یا میں یہ نہیں، بلکہ مسجد کی صفائی تجھے روز کرنا ہے اور اکیلے ہی کرنا ہے، 5 وقت کی اذان دینا ہے۔ دوسرا کام آپ نے میرے ذمہ لگایا کہ تجھے روزانہ میرا اوغالدان دھونا ہے۔ تیسرا کام آپ نے فرمایا کہ تجھے استاذوں کا بچا ہوا کھانا تجھے روز کھانا ہے، بس تازہ کھانا نہیں کھانا ہے، بلکہ اپنا کھانا گھر سے منگا کر کے وہ استاذوں کو کھلانا ہے، ان کا بچا ہوا کھانا وہ تجھے کھانا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو ہمارے استاد حضرت قاری خورشید صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت فرمایا کرتے تھے کبھی آدھی روٹی بچ جایا کرتی تھی، کبھی پون روٹی، فرمایا کرتے تھے ہر لقمے کے ساتھ سبحان اللہ کرو پیٹ بھر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ایسی مدد فرمائی، اور حضرت قاری صاحب، قاری خورشید صاحب ماشاءاللہ انہوں نے ہمارا بڑا تعاون فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد ایک لمحہ ایسا وقت آیا کہ جس وقت یہ ہوگا کہ پڑھ نہیں پاؤں گا، پیر میں چوٹ لگی، چارپائی بھی گر گیا، تو حضرت مولانا ہمارے دادا نے فرمایا تعلیم کو ختم نہیں کرنا ہے، چاہے بھوکے رہ کے پڑھو، چاہے لیٹ کے پڑھو، جس اعتبار سے بھی پڑھ سکتے ہو پڑھنا ہے۔ تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کی ذمہ داری لگائی، اللہ جزائے خیر دے حضرت کو، وہ روزانہ مجھے گھر پہ پڑھانا جایا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بزرگ دوستو، آپ حضرات کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو مولوی علماء پیسے کے لیے بلاتے ہیں۔ میں نے یہ بات اشتہار میں بھی دی، اب بھی اعلان کر رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے پیسے کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کی محبت اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارا ہر اعتبار سے تعاون کریں، یہ آپ ہمارا دعاؤں سے بھی محبت سے بھی گائے بگائے میں آپ انشاءاللہ تشریف بھی لاتے رہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب منظم کام ہو، جو ہماری بچیاں ہمارے گاؤں سے باہر نہ جائیں، ان کو دینی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی، علاقہ ہمارا تعلیم سے بالکل ایسا سیراب ہو جائے کہ ان کو ضرورت محسوس نہ ہو۔ جو ایک لاچارگی، ایک مایوسی، ایک ناامیدی کی جو ایک ہوا چل گئی تھی، ایک ارتداد کی جو ہوا چل رہی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے کہ اس ہوا کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم سب کو مل جل کر انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔